اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 کا درس چل رہا ہے۔ آج درس کا دوسرا حصہ پیش ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 7 چیزوں کو ذکر فرمایا ہے کہ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ دنیا کے اندر انسان بے پناہ ان سے محبت کرتا ہے۔ من النساء، عورتیں، والبنینا، بیٹے، من الذهب والفضہ، سونا اور چاندی، والخیل المصومہ، نشان کیے ہوئے گھوڑے، والانعام، اور چوپائے، والحرث، اور کھیتی۔ یہ 7 چیزیں انسان ان کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کے دل میں بڑی محبت ہوتی ہے ان سے۔ مولا رب العزت نے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ جیتی دنیا کی پونجی ہے، اور حق یہ ہے واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ فرشتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل پیدا فرمائی، شہوت نہیں، اور جانوروں کے اندر شہوت ہے، عقل نہیں، مگر انسان کے اندر عقل بھی ہے اور شہوت بھی ہے۔ جس کی عقل شہوت پر غالب ہوتی ہے وہ فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے، اور جس کی شہوت عقل کو ڈھک لے وہ جانور سے بدتر ہو جاتا ہے۔ عقل کا تعلق روح سے ہے اور شہوت کا تعلق نفس سے ہے۔ اس آیت میں زینا للناس میں اس نفسانی شہوت کا ذکر ہے، اور اللہ عندہ میں عقل کا تذکرہ ہے۔ حضرات صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ انسان عالم علوی اور عالم سفلی سے مرکب ہے۔ دنیا میں آ کر اس کا نور بصیرت نفسانی پردوں اور بدنی حجابوں کے اندر ڈھک گیا ہے، اور یہاں کی یعنی دنیا کی لذتوں کے پانی سے اس کی تیزی ٹھنڈی پڑ گئی ہے، اور شہوت حیوانیہ کی ہواؤں نے اسے اپنی جگہ سے ہلا دیا ہے۔ اب وہ اس پردیس میں اپنے وطن سے دور، حق سے محجور، جس کو یہاں کی مصیبتوں اور تکالیف کی ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں، اس کے کان میں شیطان اور نفس کی آوازیں آ رہی ہیں جو اسے ہلاکت کی طرف بلا رہی ہیں، اور اس کی آنکھوں کے سامنے عالم عقل کی روشنی بھی ہے جو اسے کامیابی کی طرف رہبری کر رہی ہے۔ جو کوئی اس نور پر توجہ کرے اور ان بہکانے والی آوازوں کے پیچھے نہ چلے، وہ اسی جگہ پہنچتا ہے جہاں نفس خوش ہوتا ہے، آنکھوں کو لذت آتی ہے، اور اس باغ کو نفس اپنا گھر سمجھتا ہے۔ اس کا نام حب الشہوات ہے، یعنی خواہشات کی محبت۔ اور جو کوئی ان آوازوں پر کان نہیں دھرتا، غور نہیں کرتا، بلکہ اس شعاع نوری کی طرف چل دیتا ہے، وہ آخرکار ایسے باغ میں پہنچتا ہے جس کے لیے کبھی خزاں نہیں، جو کبھی برباد نہیں ہوتا، اور ایسے آستانے پر اس کا سر پہنچ جاتا ہے جہاں سے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ یہی اس آیت کا مطلب ہے واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہے اس کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ سیڑھی کے ذریعے اوپر سے نیچے بھی اتر سکتے ہیں اور نیچے سے اوپر بھی جا سکتے ہیں۔ دنیا اور اس کی چیزیں ایک زینہ ہیں، بے وقوف ان میں پھنس کر نیچے گرتے ہیں، اور عقل مند اور دانش مند لوگ جو ہوتے ہیں وہ انہی کے ذریعے اللہ جل شانہ و عم نوالہ تک پہنچتے ہیں۔ جس نے ان چیزوں کو اپنی زندگی کا مخصوص سمجھ لیا وہ اس کے ذریعے نیچے گرتے ہیں، اور جو ان میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں بھولتے اور ان کی خدمت کو اتباع سنت اور خدا تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، وہ اسی سیڑھی کے ذریعے اللہ جل شانہ و عم نوالہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ زینا للناس میں اترنے والوں کا ذکر ہے، اور واللہ عندہ حسن المآب میں چڑھنے والوں کا ذکر ہے۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ عشق و محبت انسان کی فطرت میں داخل ہے، اور فطرت بدلنا ناممکن ہے۔ حسن کے نتائج تو دھیرے دھیرے نکلتے ہیں، ہاں فطرت کی اصلاح کرنا چاہیے۔ آنکھ کو دیکھنے سے نہ روکو،
کان کو سننے سے بند نہ کرو بلکہ ان کی اصلاح کرو کہ انہیں حرام چیزوں سے بچاؤ۔ یوں ہی عشق و محبت انسان کی فطرت ہے، اس سے وہ باز نہیں آ سکتا۔ اس کی بھی اصلاح کرو کہ دنیاوی ناجائز محبتوں سے اسے چھڑا لو اور آخرت کی محبت اس میں بسا لو۔ یہ محبت تو ضرور کرے گا لیکن اس محبت کا رخ اللہ جل شانہ و عم نوالہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کو موڑ دو۔ جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو گئی تو پھر عورتیں ہوں، بیٹے ہوں، مال و دولت ہو، سب کی محبت اور سب سے تعلق جو ہے وہ عبادت بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہی فرمایا کہ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ مولا رب العزت ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العزت اپنی ذات اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی محبتیں پیدا فرمائے اور تعلیمات اسلامیہ کے اوپر ہم سب کو گامزن فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔